اس حدیث کی ذرا جہت کو دیکھ لیتے ہیں، حیثیت دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیث ہے کیسی، اس کی فنی حیثیت کیا ہے۔ حدیث لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یاد رکھنا یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کا مفہوم مجمع علیہ ہے، اجماعی ہے، اور ایسی قوت والی دلیل ہے، ایسی قوت والی دلیل ہے، اتنی بلند اور مضبوط دلیل ہے کہ اس دلیل کی بنیاد پر آیت میراث جو قرآن کریم میں موجود ہے، اس آیت میراث کے اندر تخصیص کرنا بھی جائز ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ آیت قرآنیہ کے لیے مخصص ہے، اس کے اندر تخصیص کر رہی ہے کہ باقی سب کا الگ مسئلہ ہے، انبیاء کی جماعت کا مسئلہ بالکل الگ اور تھلگ ہے۔ باقی جو بندہ اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں احکام میراث یہ ہیں، لیکن اگر نبوت اپنا مال چھوڑ کر چلی جائے تو اس کے بارے میں احکام میراث ہیں ہی نہیں سرے سے۔ یہ جو حدیث ہے مجمع علیہ حدیث ہے، اور البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے 10 صحابہ اکرام سے مروی ہے۔ اور پھر ذرا اس کی ایک اور جہت کو بھی دیکھ لیں، یہی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق کا روایت کرنا یہ اس کے لیے دلیل صحت ہے۔ پھر جس کے سامنے بیان کی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، یہ اس کے لیے دلیل صحت ہے۔ ازواج مطہرات نے تسلیم کر لیا، یہ دلیل صحت ہے۔ حضرت فاطمہ کے قاصد نے اسے تسلیم کر لیا، دلیل صحت ہے۔ خود حضرت فاطمہ نے اسے تسلیم کر لیا، یہ اس حدیث کے لیے دلیل صحت ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں آج یہ بات کی جا رہی ہو، یہ اسی وقت بات کر دی گئی تھی جب دربار خلافت کے اندر حضرت فاطمہ اور ازواج مطہرات کے قاصد آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سنا دیا۔ اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ اپنا جتنا مال چھوڑ جاتے ہیں یہ امت کے اہل ایمان کے لیے بطور صدقہ ہوتا ہے، ان کے مال کے اندر میراث جاری نہیں ہوتی۔ اور عجیب بات ہے، یہ بات میں پہلے بھی سبق میں عرض کر چکا ہوں، عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر نے بات کی ہے، حضرت فاطمہ کے قاصد نے مان لی، حضرت عثمان نے مان لی، ازواج مطہرات نے مان لی، اور جتنے صحابہ موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ عمر نہیں بول رہے، عثمان نہیں بول رہے، خود علی المرتضیٰ نہیں بول رہے۔ اگر تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمر نبوت کے سامنے عرض کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ نبی کے خلیفہ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا؟ اللہ کے رسول منافق کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں، سامنے کون آئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کو اتنا جری مانتے ہو کہ حضرت عمر اللہ کے نبی کے سامنے بھی عرض کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق نے یہ حدیث پڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جیسا انسان بھی خاموش ہو گیا ہے، کچھ نہیں کر سکا۔ حضرت عثمان بھی خاموش ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکے۔ فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، ان کی تو بیوی کا حق جا رہا تھا، وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ خاندان نبوت کے لوگ بھی خاموش ہو گئے ہیں، اہل بیت بھی خاموش ہو گئے، سب کے سب خاموش ہو گئے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے سامنے کون بات کرے۔ اگر کوئی واقعتاً بات ہوتی، اگر اس حدیث کے معارضے کے اندر کوئی آیت موجود ہوتی، وہ آیت حضرت فاطمہ پڑھ کر سناتی۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہوتی، حضرت فاطمہ پڑھ کر سناتی۔ اگر اس کے مقابلے میں صحابہ کا اجماع ہوتا، صحابہ بول پڑتے۔ لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ بھی خاموش ہیں، ازواج مطہرات بھی خاموش ہیں۔ دربار خلافت کے اندر اس حدیث سننے کے بعد کوئی آیت پیش نہیں کی گئی، نہ ہماری کتابوں میں ہے، نہ تمہاری کتابوں میں ہے۔
دربار خلافت میں اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی معارضے کے اندر دوسری حدیث پیش نہیں کی گئی، نہ تمہاری کتابوں میں نہ ہماری کتابوں میں اس حدیث کو سننے کے بعد دربار خلافت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ کا اجماع بھی پیش نہیں کیا، نہ تمہاری کتابوں میں نہ ہماری کتابوں میں۔ پھر بھی یہ کہتے ہو جی اگر کوئی آیت یہ والی حدیث لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اگر یہ حدیث قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہوتی حضرت فاطمہ بول پڑتی، اگر یہ حدیث اللہ کے پیغمبر کے کسی فرمان کے مخالف ہوتی سیدہ فاطمہ بول پڑتی، ازواج مطہرات بول پڑتی، لیکن نہ وہ بول رہی ہیں، ازواج مطہرات بول رہی ہیں، نہ ان کے قاصد بول رہے ہیں، نہ صحابہ بول رہے ہیں، اور نہ ہی خود حضرت فاطمہ بول رہی ہیں، تو تم کیوں بول رہے ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جن کا مسئلہ تھا ان کا حل ہو گیا، انہوں نے سنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے، تم آج لیے پھرتے ہو جی دربار خلافت میں گئی تھی اور الیاذ باللہ ایسے گھٹیا قسم کا انداز پیش کرتے ہو۔ کم از کم اہل انصاف لوگ جن کا عقل صحیح کام کر رہا ہو، جن کا ایمان ٹھیک ہو، جو قرآن سے واقف ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف ہوں، ان پر تمہارا یہ دھوکہ نہیں چل سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے یہ حدیث سنی ہے، اس حدیث کو صحیح تسلیم کر کے خاموش ہو گئی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا اس موقع پر خاموش ہونا اور معارضے میں کوئی آیت یا حدیث یا کسی صحابی کا اجماع پیش نہ کرنا، صحابہ کرام کا اجماع پیش نہ کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت فاطمہ بھی اسے اللہ کے رسول کا فرمان سمجھتی ہیں اور یہی فرمان سمجھ کر اپنا مطالبہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو الٹا ہماری دلیل ہے جن کو تم لیے پھرتے ہو، یہ تو ہمارے حق میں ہے۔ اگر تمہاری کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہو کہ حضرت فاطمہ نے یہ حدیث سنی اور اس کے مقابلے میں قرآن کی فلاں آیت پیش کی ہے، جو قرآن اس وقت موجود ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس قرآن کے 30 پاروں میں کسی ایک پارے میں کوئی کسی ایک سورت میں کوئی ایک آیت ہو تو وہ ذرا پیش کریں۔ نہ تم نے لکھی ہے، نہ تمہارے آباء و اجداد نے لکھی ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ دربار خلافت کے اندر کافی پریشان رہیں، روتی رہیں، چیختی رہیں، انصاف کی دعائیاں دیتی رہیں۔ کم از کم ایسی باتیں نہ کیا کرو جس کی وجہ سے اہل بیت کی شان میں کمی آتی۔